بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی آمد احادیث کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ صیام نزول قرآن کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، صبر کا مہینہ، ایک دوسرے سے خیر و خواہی کا مہینہ، جنت میں داخل اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ۔ ماہ صیام ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر و فکر، تلاوت و نوافل، صدقہ و خیرات، گویا ہر قسم کی عبادت کا ایک عالمی موسم بہار، جس سے دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان و تقویٰ کے مطابق حصہ پا کر دل کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک مہیا کرتا ہے۔ عبادت کے اس عالمی موسم بہار کا جسے ٹھیک ٹھیک نظارہ کرنا ہو، وہ اس ماہ مقدس و برکت مہینے اللہ کے گھر بیت اللہ شریف میں جا کر دیکھے، جہاں دن کے اوقات میں ذکر و فکر کی محفلیں، تلاوت قرآن کی مجالس، احکام و مسائل کے حلقے، طواف کرنے والوں کا ہجوم، عاشقاں اور رات کے اوقات میں قیام اللیل کے روح افزاں اور ایمان پرو مناظر اس طرح گناہ گار سے گناہ گار انسان کے دل میں بھی شوق عبادت پیدا کر دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے 20 سے 30 رمضان تک میں راہ وفا کی حرم شریف میں حاضری سے رونقیں دوچار ہو جاتی ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، مسجد الحرام میں تمام وسیع عریض برآمدے، پہلی منزل اور اس کے اوپر چھت میں تمام جگہیں بھری پڑی ہوتی ہیں، پرسکون اور خاموش لمحے، سامنے سیاہ ریشمی غلاف سے ڈھکی ہوئی بیت اللہ کی بلند و بالا عمارت، اوپر کھلا آسمان، دنیا پر اللہ رب العالمین کے جلوہ فرما ہونے کا تصور، انوار تجلیات، ماحول میں امام حرم تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے قرآن ابھی ابھی نازل ہو رہا ہے۔ امام کعبہ کی پرسرور آواز گونجتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے فضا کو چیرتی ہوئی سیدھی عرش الہی پر دستک دے رہی ہے۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا آقا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اے رب، اپنے رسولوں کے ذریعے جن انعامات کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ہمیں وہ انعامات عطا فرما اور قیامت کے روز ہمیں رسوا نہ کرنا۔ بلا شبہ تو اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنی طرف سے اتنا ڈر عطا فرما جس سے تو ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ ختم قرآن کے موقع پر خصوصی دعاؤں کے لیے امام حرم جب اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں تو سارا حرم آہوں اور سسکیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ناکام و نامراد واپس نہ لوٹا۔ پھر اسی عالم بے خودی میں اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے دعائیں، مسلمانہ عالم کے لیے دعائیں، مجاہدین اسلام کے لیے دعائیں، مسلم ممالک کے سربراہوں کے لیے دعائیں۔ عبادت و ریاضت کا یہ ذوق و شوق اور ایمان کی یہ کیفیتیں عبادت کے اسی موسم بہار سے تعلق رکھتی ہیں۔ خوش قسمتی سے اس ماہ مبارک کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔